آئے خدا مجھ پر رحم فرما، کیونکہ انسان مجھے نگلنا چاہتا ہے، وہ دن بھر لڑ کر مجھے ستاتا ہے، میرے دشمن دن بھر مجھے نگلنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو غرور کر کے مجھ سے لڑتے ہیں وہ بہت ہیں۔ جس وقت مجھے ڈر لگے گا میں تجھ پر توکل کروں گا۔ میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے، میرا توکل خدا پر ہے، میں ڈرنے کا نہیں۔ بشر میرا کیا کر سکتا ہے؟ تو میری آوارگی کا حساب رکھتا ہے، میرے آنسوؤں کو اپنے مشکیزے میں رکھ لے، کیا وہ تیری کتاب میں مندرج نہیں ہے؟ اب تو جس وقت جس دن میں فریاد کروں گا میرے دشمن پسپا ہوں گے۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ خدا میری طرف ہے، میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے، میرا فخر خداوند پر اور اس کے کلام پر ہے، میرا توکل خدا پر ہے، میں ڈرنے کا نہیں۔ انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ آئے خدا تیری منتیں مجھ پر ہیں، میں تیرے حضور شکر گزاری کی قربانیاں گزرانوں گا، کیونکہ تو نے میری جان کو موت سے چھڑایا۔ کیا تو نے میرے پاؤں کو پھسلنے سے نہیں بچایا تاکہ میں خدا کے سامنے زندوں کی نور میں چلوں؟ مجھے یہ معلوم ہے کہ خدا میری طرف ہے۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، آپ خدا ان کے پیارے ہو، آپ سب کو میرا سلام۔ خدا کا شکر ہے ایک بار پھر خدا کے کلام کی کچھ باتیں جن کی ضرورت مجھے ہر روز ہے وہی میں آپ کو بھی یاد دلاتا ہوں۔ یاد رہیں گی تو ہماری زندگی میں خدا کی شادمانی آباد رہے گی۔ کیونکہ ان باتوں کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم بھول نہ جائیں، یاد رکھیں اور یاد دلاتے رہیں ایک دوسرے کو۔ بڑی پیاری باتیں خدا کے کلام میں ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے گا اس کلام کے وسیلے سے۔ اور جہاں میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں خدا مجھ پر رحم کرے کہ ہماری امید، ہمارا یقین، ہماری شکر گزاری خدا کے حضور زیادہ ہوتی جائے۔ آج پھر ان سب بھائی بہنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو اس کلام کو سنتے ہیں یوٹیوب پر اور دوسرے چینلز پر سنتے ہیں، اور پھر مجھے زیادہ معلوم نہیں تھا لیکن اب پتہ لگا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو سننے کے بعد کچھ کہتے ہیں، لکھ دیتے ہیں، ان کے کامنٹس ہوتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر میری بڑی ہمت بڑھی ہے اور آپ سب کے لیے میرے دل میں بڑی دعا نکلی۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ اور جس بھی چینل سے آپ سنتے ہیں ان کو ضرور فون کریں،
اور میں تو یہ عرض کروں گا کہ جتنے لوگ خدا کا کلام سناتے ہیں ان سب کی ہمت بڑھاؤ. وقت برا ہے، نازک ہے، خداوند کا آنا نزدیک ہے، مخالفت بہت زیادہ ہے، تو اس لیے ہم ایک دوسرے کی دعا کے محتاج ہیں. میں ان سب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے کچھ لکھا ہے، میری ہمت بڑھائی ہے. خدا آپ کو بڑی برکت دے. یہ بات سچ ہے، ہم سب کا تجربہ ہے کہ مخالفت بہت ہوتی ہے. ذرا سوچئے خدا یسوع مسیح نے کس کا کیا بگاڑا تھا، کسی کا کیا نقصان کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی مخالفت ہر قدم پر، ہر روز، ہر جگہ جہاں بھی وہ اس کی مخالفت ہوتی تھی. کیوں؟ ہماری جان کا ایک دشمن ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بچا لیا جائے. بچانے والے کی مخالفت ہوتی تھی، اور وہ جو بچ جاتے ہیں اس پر ایمان لا کر ان کی مخالفت ہوتی. خدا یسوع مسیح نے کہا تھا جب مجھے ستایا تمہیں بھی ستائیں گے. تو یہ ستاؤ تو بڑھتا چلا جا رہا ہے، مخالفت، مصیبت، اذیت یہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے آنے کے دن نزدیک ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ بڑھتا جا رہا ہے. تو قائم کیسے رہتے ہیں لوگ؟ برداشت کیسے کر رہے ہیں؟ یہی نہیں کہ اپنا بیٹھ گئے ہیں کہ اچھی بات، اب جو ہونا ہوگا. کمال کی بات یہ ہے کہ ان کی خوشی، ان کی شادمانی، ان کی دلیری، ان کی ہمت، یہ کیسے ہوتا ان کے اندر؟ ایسی کیا بات ان کو مل گئی ہے یا معلوم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے کوئی ان کی زبان خاموش نہیں کر سکتا؟ ان کو معلوم ہے کہ کچھ ہو گیا ہے ان کے لیے، کچھ جان گئے ہیں، وہ پہچان گئے ہیں. اس کی وجہ سے اذیت، مصیبت، تنگی، موت، ان کی طاقت کمزور ہو گئی ہے. اور خداوند کے لوگ تمام دنیا میں سخت مصیبت میں سے گزر رہے ہیں، لیکن نہ تو اتنی منادی پہلے ہوئی تھی اور نہ اتنے معجزات ہو رہے ہیں آج جو آج ہو رہے ہیں. ایسے سے عجیب کام خداوند کر رہا. صرف سیدھے سادے لوگ، بہن بھائی، بہنیں بھائی، جن کو پتہ لگ گیا کہ خداوند ہمارا زندہ خداوند ہے، وہ کلام سناتے ہیں، ان کی مخالفت ہوتی. اب وہ کیسے بحث کریں؟ خدا کچھ ایسے کام کر دیتا کہ لوگ حیران ہو جاتے کہ بھی بات جو کچھ ہے سمجھ میں تو نہیں آئی، لیکن یہ کیسے ہو گیا؟ یہ بدرو کیسے نکل گئی اس کے اندر سے؟ یہ بیمار اچھا کیسے ہو گیا؟ اور پھر یہی نہیں، اندر لوگوں کے اندر کچھ ہوتا کلام سن کر، اور ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، آنکھیں کھل جاتی. تو بڑی زبردست طاقت ان کے اندر ہوتی ہے. ایک ایسی چیز ان کے دماغ اور میں دل میں آ گئی ہے جس کی وجہ سے وہ گھبراتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں. مخالفت سے، مصیبت سے، موت سے نہیں ڈرتے. ارے دیکھو 2000 برس میں کیسی کیسی حکومتیں آئی ہیں، کیسی کیسی بادشاہتیں آئی ہیں جہاں ان کو ستایا گیا ہے. بڑے فخر سے کہتے تھے کہ اب اس مسیحیت کا نام ہی مٹ جائے گا، اب کوئی جانے گا ہی نہیں کہ یہ عیسیٰ کون تھا، مسیح کون تھا. وہ سب چلے گئے، وہ خاک میں مل گئے. اور خداوند کی خوشخبری تمام دنیا میں پھیلتی چلی جا رہی ہے. اور عجیب بات ہے، جتنی زیادہ مخالفت ہو رہی ہے اتنی منادی زیادہ ہو رہی ہے، اتنے معجزات ہو رہے ہیں، اتنے ہی لوگ خداوند یسوع مسیح کے پاس آ رہے ہیں. ایسی کیا چیز ہے؟ کچھ باتیں میں نے خدا کے کلام میں سے دیکھی ہیں، گواہیوں میں یہ بات سنی ہے. کیونکہ لوگ چاہتے ہیں جو خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اس بات کا یقین حاصل ہو جائے کہ جس کی عبادت ہم کرتے ہیں وہ ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے. اس کو معلوم ہے کہ میں دکھ اٹھا رہا ہوں، اس کو معلوم ہے کہ میں اس کی عبادت کرتی ہوں، اس کو معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں عبادت جو کرتی ہوں تو کیا ہماری ملاقات ہو سکتی ہے؟ مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ وہ مجھے پیار کرتا ہے؟ مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ میرے گناہوں کی معافی ہو گئی ہے؟ مجھے کیسے یقین ہوگا اس بات کا کہ یہاں سے جانے کے بعد میں خدا ان کے گھر جا رہا ہوں؟
یہ ایک ایسی زبردست طاقت ہے خدا کے بندوں کے اندر کہ وہ کہہ سکتے ہیں مجھے معلوم ہے. ہم نے پڑھا تھا زبور 56، اور دیکھیے تو وہ خدا کا بندہ دعا کر رہا ہے کہ اس قدر میری مخالفت ہے، اتنے لوگ ہیں جو میرے مخالف ہیں، میری جان کے دشمن کتنے، میں کیا کروں. لیکن وہ کتنا یقین ہے، جس وقت مجھے ڈر لگے گا میں تجھ پر توکل کروں گا. میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے، میرا توکل خدا پر، میں ڈرنے کا نہیں. اور پھر یہ کیا لکھا، مجھے یہ معلوم ہے، ایک بات مجھے معلوم ہے کہ کتنے لوگ میرے مخالف ہیں، مجھے معلوم ہے کہ ان کے پاس بڑی طاقت ہے، مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن مجھے ایک بات اور معلوم ہے، ایک بات ہے جو انہیں معلوم نہیں مجھے معلوم ہے، اور وہ یہ، مجھے معلوم ہے کہ خدا میری طرف ہے، میں اکیلی نہیں چھوڑی گئی، میں اکیلا نہیں ہوں، خدا میری طرف ہے، ہوا کرے ساری دنیا مخالف. یہ کیسی پیاری بات ہے، اس بات کا پورا یقین ہونا کہ خدا میری طرف ہے. بہت کم لوگ ہیں دنیا میں اتنی کوشش کرتے ہیں، سبھی کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر کچھ ایسی باتیں جن کے بارے میں ان کو کبھی بھی یقین نہیں ہو سکتا، وہ کبھی نہیں کہہ سکیں گے کہ مجھے معلوم ہے. پہلے سے یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ اس میں فخر نہیں ہے، یہ فخر کی بات نہیں ہے. جسے یہ معلوم ہو جائے گا کہ خدا میری طرف ہے، اور باقی چیزیں جن کا میں ذکر کروں گا خدا کے کلام کے مطابق، اس کے 3 نتیجے ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے ان کے اندر خاکساری ہوتی ہے، خاکسار، حلیم، نمر. کبھی فخر نہیں کریں گے جی مجھے معلوم ہے، میں جان گیا ہوں، خدا میری طرف ہے، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کر لو جو مرضی. ایسا نہیں وہ کہتے. نہ اپنے دشمنوں کو مقابلے میں کھڑے ہو گئے کچھ ایسی فضول سی باتیں کرتے، ایسا نہیں ہوتا. ان کے اندر خاکساری ہوتی ہے. دوسری چیز ہوتی ہے شکر گزاری ہوتی ہے، خدا کا شکر گزار ہوتے ہیں، ہر موقع کے لیے خدا کے شکر گزار ہوتے ہیں. دکھ مصیبت میں انہیں موقع مل جاتا ہے خدا ان کی گواہی دینے کا، اس کے شکر گزار ہوتے ہیں. یہ 3 چیزیں ہوں گی ان کی زندگی میں، جن کو یہ یقین ہوگا جس کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، ان کی زندگی میں یہ 3 باتیں ہوتی ہیں. نتیجتاً ان کے اندر شکر گزاری ہوگی، خاکساری ہوگی، دوسروں کے لیے احساس ذمہ داری ہوگی ان کے اندر کہ مجھے ان کو بتا دینا چاہیے، یہ جو مجھے دکھ دے رہے ہیں، یہ جو مخالفت کر رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے، آئے خداوند رحم کر ان کو بھی معلوم ہو جائے. ان کے اندر ذمہ داری آتی ہے. یہ 3 باتیں، ان چیزوں کا، 3 باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، تینوں طرف سے قابو خدا نے ان کو کر رکھا، تب وہ یہ کہتے ہیں دلیری کے ساتھ، کون میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے، مجھے معلوم ہے خدا میری طرف ہے، میں ڈرنے کا نہیں، انسان میرا کیا کر سکتا ہے. یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ شکر گزاری ہے. سنیے وہ کون سی باتیں ہیں. جو پہلی بات ہے، مجھے معلوم ہے کہ خدا میری طرف ہے. کیسا خوفناک وہ مقام ہے جب انسان کا ضمیر اس کو بتاتا ہے کہ خدا کا تیرا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پھر وہ پڑھتے ہیں، اپنی اپنی کتابیں پڑھتے ہیں، ان میں ان کو دیکھ کے پتہ لگتا ہے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے خدا میرا مخالف ہے. میں کیا جواب دوں گا روز حساب، کیا جواب دوں گا، ان کو کچھ نہیں معلوم. ایک خوف ہے ان کے اندر. یہاں یہ ہے یسایہ 41:10 میں، تو نے مجھ پر بھروسہ کر لیا میری بیٹی، مخالفت بہت ہے، تجھے معلوم ہونا چاہیے، تجھے یقین ہونا چاہیے، تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا،
اور اپنی صداقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا، تو مت ڈر، میں تجھے تعلیم دوں گا، خود جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا میں تجھے بتاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی، میری نظر سے کبھی دور نہیں ہوگی، ہمیشہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ خدا میری طرف ہے۔ اس سے زبردست روحانی طاقت اور کوئی نہیں ہوتی اس دنیا کے سفر میں۔ کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، خدا میرے ساتھ ہے، جس راستے پر میں چل رہا ہوں وہ راستہ ہے جس پہ چلتے ہوئے مجھے دیکھ کے خدا خوش ہے، یہ وہ راستہ نہیں ہے جو میرے دل نے نکالا ہے، میری نفسانی خواہشات نے میرے لیے ایک راستہ نکال دیا ہے۔ میں دنیا میں بڑی ترقی کرنا چاہتا ہوں، میں بڑی شہرت حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ راستہ نہیں ہے، خدا میری طرف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب انہوں نے خدا کے حضور توبہ کی ہے، اپنے گناہوں کو اس کے حضور مانا ہے، تو ان کا حساب صاف ہے، اب وہ معاف ہو چکے ہیں۔ کیسے پتا؟ خدا کے کلام کے مطابق ان کو خدا مبارک کہتا ہے، اپنے محتاجوں کو پاس بلا کے کہتا ہے اب تم مجرم نہیں ہو، اب تم مبارک ہو۔ زبور 32 یہ حوالے آئیں گے، آپ دیکھنا ضرور پڑھنا، لکھا ہے مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، جس کا گناہ ڈھانکا گیا، مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا۔ ان کو معلوم ہے کہ ہمارے گناہوں کو خداوند نے معاف کر دیا ہے۔ میں نے خداوند یسوع مسیح کی اس محبت کو پہچان لیا ہے کہ وہ آپ میرے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، اس کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے، میں بچ گیا۔ بس اب جو مسیح یسوع میں ان پر سزا کا حکم نہیں، مجھے معلوم ہے خدا میری طرف ہے، مجھے معلوم ہے میں نے اس کے حضور آ کر اپنے گناہوں کو مان لیا ہے، اس نے مجھے معاف کر دیا۔ اب مجھے مکاری کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہی، نہ ڈرنے کی ضرورت رہی، مجھے معلوم ہے۔ آپ کو معلوم ہے؟ آپ کے پاس یہ یقین ہے؟ یہی تو چیز ہے جس کی منادی کی جاتی ہے۔ خدا فرماتا آؤ میرے پاس، اپنے گناہوں کا اقرار کرو، لکھا کہ میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں، اور میں تیری خطاؤں کو یاد بھی نہیں رکھوں گا۔ میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانند اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا۔ میرے پاس واپس آ جا، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، آ جا میرے پاس۔ اور جو آ گئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ خدا نے میرا حساب صاف کر دیا، اب مجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب میں جو چاہے کرتا پھروں، ہرگز نہیں، یہ نہیں اس کا مطلب۔ ہم آزاد ہو گئے تاکہ خدا کی مرضی کے غلام ہو جائیں۔ تیسری بات مجھے معلوم ہے کہ خدا مجھے پیار کرتا ہے، مجھے پیار۔ کتنے لوگوں کی گواہی یہ ہے، عورتوں کی، لڑکیوں کی، کہ ہمیں بس مرے جا رہے تھے کہ کوئی تو ہم کو پیار کرے۔ یہ گواہی سن رہا تھا، اپنی ماں کی منتیں کر رہی ہے، وہ مجھے گلے سے لگا لے، اور وہ کہہ رہی اس سے دور ہو میرے سامنے سے، میں نے خدا سے کبھی نہیں مانگا تھا کہ تم مجھ پیدا ہو میرے۔ باپ سے کبھی باپ نے کبھی گلے لگایا ہی نہیں ہے، نہ باپ کا پیار ملا، نہ بھائی کا پیار ملا، کسی کا پیار نہیں ملا، اور آخر جہاں ملا وہ شیطان کا تھا۔ لیکن خدا کا شکر ہے وہ خدا مجھے یسوع مسیح کے پاس آ گئے، کہتے اب پتہ لگا ہم کو ہمارا پیار کرنے والا زندہ ہے۔ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر صلیب پر، ارے اس کی صلیب کو ہم لپٹ گئے ہیں۔ وہ ہے گناہ گار کی محبت، گناہ گار کے لیے خدا کی وہ محبت ہے جو بیان سے باہر ہے، وہ صلیب کو لپٹ گئے ہیں۔ صلیب تو نشان تھا ذلت کا، بربادی کا، موت کا، اسی وجہ کہ خدا نے ایمانداروں کے لیے نشان بنا دیا اس بات کا کہ دیکھو خدا تمہیں کتنا پیار کرتا ہے۔ خدا اپنی محبت کی خوبی ظاہر کر رہا ہے جو بے بیان ہے۔
بلا شرط ہے، ہمیشہ ہے سب کے لیے۔ تو وہ کیسے مبارک لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں مجھے معلوم ہے خدا میری طرف ہے، خدا نے میرا حساب صاف کر دیا ہے، خدا مجھے پیار کرتا ہے، اور یہ کہ مجھے معلوم ہے خدا میرا مددگار ہے، میرا مددگار زندہ ہے، میں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا گیا یتیم کہ میرا کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ اتنی مخالفت ہوتی ہے، اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، ان لوگوں کی طرف سے ہوتی ہیں جو خدا کو جانتے نہیں ہیں، جو مسیح کو جانتے نہیں ہیں، وہ مخالفت کرتے، ہوگی ضرور ہوتی۔ تو ایسے میں کون مدد کرے؟ آدمی مدد کریں گے؟ نہیں، نہیں کرتا کوئی مدد، ایک حد ہوتی ہے وہاں تک کر سکتے ہیں، شکر ہے خدا کا، لیکن مددگار خداوند خود ہے، ان کو یہ پتہ لگ گیا مدد کے لیے ہم کو کہاں جانا چاہیے مجھے معلوم ہے کہ کہاں مجھے مدد ملے گی۔ دیکھو عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تو آپ دیکھو گے، آپ کو اچھا لگے گا، یہ سب حوالے آئیں گے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہو۔ عبرانیوں کا خط ہے، 4 باب ہے اس کا، اتنی پیاری آیت ہے یہ، اتنا پیارا خدا کا کلام ہے جس کی وجہ سے ایمانداروں کی جان میں جان آ جاتی ہے، کھڑے ہو جاتے۔ لکھا ہے لکھا ہے کیونکہ ہمارا ایسا سردار کائن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا، بس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں، ایک عدالت کا تخت ہے، اس کا حساب ہو گیا ہمارا، خدا کا شکر ہے۔ اب ہمارے پاس ایک فضل کا تخت ہے، بس آؤ فضل کے تخت پر دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ یہ وہ تخت ہے جس پر ہمارا زندہ خداوند یسوع ہے، فضل کا تخت ہے یہ، ہم اس کے پاس جا سکتے ہیں ہر دکھ میں، مصیبت میں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جانتا ہی نہیں، سمجھ، وہ تو انسان بن کے سب کچھ دیکھ کے گیا، اس نے سب برداشت کیا، ان سب پر فتح پائی ہے اس نے، ہم اس کے پاس جا کے کہہ سکتے ہیں عین وقت پر وہ ہماری مدد کر دیتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میرا مدد کرنے والا زندہ ہے، تخت پر ہے وہ۔ پھر ایک اور بات ہے، مجھے معلوم ہے کہ میری زندگی کا ایک مقصد ہے، یہی نہیں کہ مجھے معاف کر دیا میں جو مرضی کرتا پھروں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ذرا دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، افسیوں کے خط کیا ایک حصہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تو یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ بعض یہ سوچتے ہیں کہ جی خدا کے فضل سے ہم کو سب کچھ میں، وہ فضول خیال ہے، وہ خدا کا خیال نہیں ہے، نہ ایمانداروں کا تجربہ ہے، نہ کلام کی تعلیم ہے۔ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے 2 باب میں، یہاں سے میں پڑھتا ہوں، تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے، نہ اعمال کے سبب سے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اسی کی کاریگری ہیں، مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے ہیں جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ ہم کام کر رہے تھے خدا کو خوش کرنے کے لیے، اس نجات کے بعد ہم وہ کام کرنے شروع کر دیتے ہیں جو خدا نے ہماری زندگی کے لیے رکھے ہوئے ہیں، وہ ہماری نجات کے لیے نہیں ہے، نجات کے کام ہیں، نجات کے لیے نہیں ہے۔ نجات کی وجہ سے جو کام ہم کرتے ہیں ان سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، تاکہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرے۔ ہم توکل کرتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں، تمجید اس کی ہوتی ہے۔ ایک اور چیز ہے جو بڑی پیاری چیز ہے، اس کا یقین کیسے حاصل ہو انسان کو کہ میں جا کہاں رہا ہوں، میری منزل کہاں ہے۔ ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ زندگی کے سفر کے بعد میں نے کہاں جانا ہے، مجھے معلوم ہے خدا میری طرف ہے۔ زبور 23 میں لکھا ہے، میں ہمیشہ خدا ان کے گھر میں سکونت کروں گا۔ یسوع مسیح نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ کتنی بڑی بات کہہ دی۔ اسی لیے تو وہ لوگ سننے والے کہتے تھے کافر ہے، ایسی باتیں کہتا جو خدا کے سوا کسی اور کو کہنی نہیں چاہیے۔ تو وہ کام بھی تو وہ کرتا تھا جو خدا کے سوا اور کوئی کر نہیں سکتا۔ ایک عجیب قسم کا مسئلہ تھا، بھید تھا، لیکن خدا کا شکر ہے جنہوں نے اس کو قبول کر لیے، سارے بھید ان کے سامنے کھل گئے۔ ان کے لیے خدا یسوع مسیح نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے، خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔
میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، نہ ہوتی تو میں تم سے کہہ دیتا. میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. ہم کو معلوم ہے ہماری منزل کہاں ہے، ہم کو معلوم ہے یہاں کے بعد ہم کہاں جا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے خدا چاہتا ہے کہ آپ کو ان تمام باتوں کا تجربہ بھی ہو اور یقین بھی ہو. ہاں آج ہی ہو سکتا ہے. پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، اب خدا ان کے کلام کی جو باتیں سن رہے ہیں، اب یہ آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ خداوند سے کہیں خداوند اس کی مجھے ضرورت ہے. یہ آپ کی گواہی بن جائے گی. کتنی پیاری گواہی ہے جو خدا چاہتا ہے کہ اس بات کا آپ کو تجربہ ہو جائے اور آپ یقین سے اس بات کو جان لیں کہ آپ اکیلے نہیں ہو، آپ اکیلی نہیں ہو. آپ کہہ سکو مجھے معلوم ہے خدا میری طرف ہے، مجھے معلوم ہے اس نے میرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے کیونکہ میں نے گناہوں کا اقرار کیا. مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ خدا مجھے پیار کرتا، اس نے میرے لیے اپنی جان دی ہے. اس نے کہا تھا کہ میں گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور بچانے کے لیے آیا ہوں، ان کے لیے میں اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں. مجھے اسے دینے کا بھی اختیار ہے، واپس لینے کا بھی اختیار ہے. یہ وہ خداوند ہے جس نے گناہ کو بھی پچھاڑ دیا، موت کو پچھاڑ دیا، ہمیشہ تک زندہ رہنے والا خداوند. وہ مجھے پیار کرتا ہے، کوئی کرے نہ کرے. خدا کا شکر ہے اس کے پیار کرنے والوں کو دوسرے بھی پیار کرتے ہیں. خدا کا شکر ہو، لیکن ان کو یہ یقین ہوتا خدا مجھے پیار کرتا. جس نے کہا خدا نے جہان سے ایسی محبت رکھی، میں بھی تو اسی میں ہوں. پھر ان کو پورا یقین ہوتا ہے کہ خدا میرا مددگار ہے، کر دے گا میری مدد. کہاں سے کرے گا، کیسے کرے گا؟ میرا توکل اس پر ہے. کوئی چیز ایسی ہے نہیں جو اس کے لیے ناممکن ہو، کچھ بھی اسمبھو نہیں ہے. عجیب کام کرتا خدا ان کے لیے جنہوں نے اس پر پورا توکل اور بھروسہ کر لیا ہے. مجھے معلوم ہے کہ میری زندگی کا ایک مقصد ہے. خدا وہ باتیں میرے اندر پیدا کر رہا ہے. خدا نے میرے کام بدل دیے ہیں، میرا چلن بدل دیا ہے، میری سمجھ بدل دی ہے. تو وہ جو کچھ اب ہو رہا ہے میری زندگی میں اس پر فخر نہیں کر سکتا، میں شیخی نہیں مار سکتی. یہ وہ کام ہے جو اس کا آتما، اس کا پوتر آتما پاک روح میرے اندر رہ کر اس بدن سے کر رہا ہے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ 3 نتیجے: خاکساری، نمرتا، علیم. شکر ہے خدا تو نے مجھ پر رحم کر دیا، مجھے معلوم ہے. دوسری بات یہ ہوتی جہاں خاکساری ہوتی وہاں شکر گزاری ہوتی. تیرا شکر خدا میں بھٹکتے نہیں، مجھے بھٹکتے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے گھر مل گیا اپنے باپ کا. اور تیسری بات یہ ان کے اندر ذمہ داری ہوتی ہے. اسی لیے تو لوگ منتیں کر کے بتا رہے ہیں، لوگ گواہیاں دے رہے ہیں، ہاتھ جوڑ جوڑ کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں سنو تو خدا آپ کو پیار کرتا ہے، خدا آپ کو بچانا چاہتا ہے، خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے. میں بھی خدا کے حضور بھی اور آپ کے حضور بھی التماس کرتا ہوں، منت کرتا ہوں خداوند کو اپنی زندگی میں آنے دو. یہ سب خزانہ آپ ہی کے لیے تو ہے. یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے.